بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم غزل نمبر 1 کے دوسرے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف اور پہلے 2 اشعار کی تشریح کی تھی، اور آج ہم بقیہ 5 اشعار کی تشریح کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس غزل کے شاعر کا نام خواجہ میر درد ہے، اور میر درد ایک صوفی شاعر ہیں، اور تصوف کے افکار و نظریات انہوں نے نہایت خوبصورتی سے غزل کے سانچے میں ڈھالے ہیں، اور خشک صوفیانہ افکار و خیالات کو انہوں نے انتہائی سادگی، صفائی، لطافت اور شگفتگی کے ساتھ شعر کی زبان میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اثر آفرینی اور درد مندی ان کے کلام کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، تصوف کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیے۔ تصوف اللہ رب العزت سے ایسی بے لوث اور بے غرض محبت کا نام ہے جو نہ صرف دنیاوی لالچ سے انسان کو پاک کر دیتی ہے، بلکہ وہ آخرت کے طمع اور لالچ سے بھی بالکل یکسر پاک ہو جاتا ہے، اور اس راہ میں جو چلنے والا انسان ہے یا جو سالک ہے، اس کا قلب یا دل اللہ کی محبت میں محو ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کو آخرت کے تمام نفع اور نقصان کے اندیشوں سے کوئی کسی قسم کا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اور ایسے انسان کی جو بندگی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے بندے کی عبادت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہوتا ہے، اور اس کی جو عبادت ہے وہ نہ صرف مال و دولت کے لیے اور نہ ہی دوزخ کے لیے ہوتی ہے، یعنی دوزخ کے خوف کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ جو عبادت کرتا ہے کسی مال و دولت کے لیے نہیں کرتا، نہ دوزخ کے خوف سے بچنے کے لیے کرتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے کرتا ہے، اور ایسے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ اس طرح رچ بس جاتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت کسی غیر کا جو خوف ہے یا ڈر ہے وہ اس کے دل میں نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ جو تصوف ہے اس کو قرآنی اصطلاح میں تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور حدیث کی اصطلاح میں اسے احسان کہتے ہیں، اور جو تصوف ہے وہ صرف روحانی باطنی کیفیات اور روحانی اقدار اطوار کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ علمی، فکری، عملی، معاشرتی اور تہذیبی تمام قسم کی جو جہتیں ہیں ان میں اخلاص اور جو احسان ہے اس کا نام تصوف ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، تصوف کے بارے میں ایک حضرت جنید بغدادی مشہور شخصیت تھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ راہ تصوف صرف وہی پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن حکیم اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور وہ ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے تاکہ نہ شک و شبہ کے گڑھوں میں گرے اور نہ ہی گمراہی کے اندھیروں میں پھنسے۔ تو اب میرا خیال ہے آپ کو تصوف کے بارے میں تفصیلاً میں نے بتا دیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو تصوف کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ بالکل سمپل ہے، یعنی تصوف جو ہے وہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں جو بندہ ہے وہ صرف اور صرف خدا کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی اپنی رضا اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، یعنی اس کو اپنے نفس پر مکمل طور پر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو بقیہ 5 اشعار ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں۔ تو پہلا جو شعر ہے، یعنی شعر نمبر جو 3 ہے، وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، وہ آپ دیکھیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دید و عدید ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔
اب دید و عدید کا یہاں پہ مطلب ہے ملاقاتیں، آپس میں ملنا۔ غنیمت سمجھنا کا مطلب ہے خوش قسمتی سمجھنا، قدر کرنا کسی بات کی۔ جوں کا مطلب ہے کی طرح، اور جوں جو ہے یہ یہاں پہ تشبیہ کے طور پر بھی، یعنی اس کو ہم حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ کی طرح، جوں، اس طرح کے جو الفاظ جب آ جاتے ہیں کسی شعر میں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس شعر میں تشبیہ کی صنعت استعمال ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یا یہ جو حرف ہیں یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شرر یہاں پہ کہتے ہیں چنگاری کو، اور جوں شرر چنگاری کی طرح۔ اور اہل نظر کا مطلب ہوگا نگاہ رکھنے والے لوگ، صاحب بصیرت یعنی عقل مند لوگ۔ تو اس کا مفہوم یوں ہوتا ہے کہ اے دوست، اس مختصر سی ملاقات کو غنیمت سمجھو، ورنہ ہم ایک چنگاری کی طرح ہیں جو کسی بھی لمحے بجھ سکتی ہے۔ تو سیکنڈ ایئر جو خواجہ میر درد ہیں وہ اس شعر میں دوستوں کے ساتھ مختصر سی ملاقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی جو زندگی ہے اس کو چنگاری سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چنگاری کی طرح جو زندگی ہے وہ فانی ہے، بہت مختصر ہے، بہت غیر یقینی ہوتی ہے۔ جیسے چنگاری ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے اور پھر راکھ میں مل کر راکھ بن جاتی ہے، اسی طرح جو انسانی زندگی ہے وہ بھی چنگاری کی طرح ہے، یعنی فانی، مختصر اور غیر یقینی۔ اور قرآن پاک کے مطابق جو ہر ذی روح ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو زندگی ہے یہ فانی ہے اور مختصر بھی بہت ہے۔ اور چونکہ انسان کی جو اصلی زندگی ہے وہ ابدی ہے، اس کے مقابلے میں یہ محض جو ہماری زندگی ہے یہ ایک تو ایک تو فانی ہے اور دوسرا محض چند سالوں کی ہے، اور پھر غیر یقینی ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ کس وقت اور کس جگہ زندگی کی شام ہو جائے۔ اسی لیے ایک شاعر یہاں پہ بشیر بدر کا ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، گویا یہ جو زندگی ہے، انسانی زندگی ہے، اس کی بھی حقیقت یہی ہے کہ یہ چنگاری کی طرح مٹنے والی ہے۔ اس لیے شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں اگر ملاقات کی کوئی صورت ہو، یعنی دید و دید ہو جائے، تو اسے غنیمت خیال کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھنا چاہیے۔ ملاقات اور وقت دونوں کو وہ کہتا ہے کہ غنیمت سمجھو، کیونکہ زندگی تو تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور جس طرح چنگاری کی زندگی بس ایک لمحے کی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی انتہائی مختصر ہے۔ ایک اور شعر ہے مولوی عبدالرضا کا ہے، وہ زندگی کی ناپائیداری کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی بلبلہ ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ تو جو اسٹوڈنٹ جو خواجہ میر درد تھے اصل میں وہ صوفی شاعر ہیں، اور ملاقاتوں سے یہاں پہ مراد عام دوستوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، مگر جو ایک صوفی شاعر ہے وہ اہل صفا، اہل دل اور اہل نظر کی ملاقاتوں کو زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہے، اور وہ جی بھر کر ان کی صحبتوں سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو زندگی ہے یہ فانی اور غیر یقینی ہے، اور جو موت ہے وہ کسی لمحے بھی زندگی کا چراغ گل کر سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ اہل دل لوگوں سے فیض اٹھانا چاہتا ہے، اسی لیے ان کے ساتھ جو مختصر سی ملاقات ہے اہل دل یا اہل نظر لوگوں کے ساتھ، اس کو بھی شاعر جو ہے وہ غنیمت سمجھ رہا ہے۔ اب شعر نمبر 4 ہے، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پر چڑھتے تو ہیں پر دل سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر کہتے ہیں وہ لوگ جن میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، اور اہل ہنر کہتے ہیں ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے۔
اور منہ پر چڑھنا، گستاخ ہونا، بے ادب ہونا، بدتمیزی کرنا، اور جی سے اترنا یا دل سے اترنا کا مطلب ہے نظروں سے گر جانا، حقیر ہو جانا۔ تو مفہوم اس کا ہم یوں بیان کریں گے کہ بے ہنر لوگ ہنر مندوں کی توہین کر کے خود ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح میں درد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے ہنر لوگ ہیں وہ اہل ہنر سے حسد کرتے ہیں، انہیں ان کی مخالفت مقصود ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کر ان کی توہین کرتے ہیں۔ بے ادبی اور جو گستاخی ہے وہ ان کا شعار ہوتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ خود ان کے اپنے حق میں برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ اور جہاں تک اہل ہنر لوگوں کا تعلق ہے تو وہ لوگ ان کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ان کی جو بے ہنری ہے وہ اس کو وہ سمجھتے ہیں، مگر جب دوسرے لوگ ان کی گستاخیوں اور ان کی گری ہوئی حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اہل ہنر تو بے ہنر لوگوں کو جانتے ہی ہیں، لیکن جب دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی نظروں سے بے ہنر لوگ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، جن میں کوئی خوبی، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اس شعر میں یہ بھی ہم لوگ مطلب لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو درد ہے وہ خاص طور پر اپنے دور کے وہ شعراء یا شاعر مراد لیتے ہیں جو کہ بطور شاعر بالکل بے حیثیت تھے، اور ان کے مقابلے میں جو خواجہ میر درد کے اشعار تھے یا ان کا جو کلام تھا وہ سوز و درد، فصاحت اور بلاغت سے لبریز تھا۔ لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے، وہ اپنے اشعار کی بنا پر لوگوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اور بے ہنر یعنی ہر قسم کے با تخلص جو لوگ ہیں جب درد کے اشعار کی مقبولیت کو دیکھتے تھے تو حسد کی بنا پر وہ جلتے رہتے تھے، اور جو اس لیے وہ درد کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی درد کی توہین کرتے رہتے تھے۔ تو وہ جو ہیں یعنی وہ درد یعنی خواجہ میر درد کے کلام سے وہ حسد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرنے سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ ایک شاعر کا خوبصورت شعر ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو مختصر یہ اسٹوڈنٹس کے جو بے ہنر ہیں وہ شروع سے اہل ہنر سے جلتے رہتے ہیں، انہیں حسد کا مرض ہوتا ہے، اور وہ خود کو بھی نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کی عظمت سے حسد کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حسد جو ہے وہ ایک قلبی مرض ہے، اس مرض کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اپنی ہی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، پھر گستاخی اور بے ادبی ان کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ جگہ جو کامیاب لوگ ہیں یا جو اہل ہنر لوگ ہیں ان کو نااہل ثابت کرنے کی ایسے بے سود کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک فطری امر ہے یا فطری بات ہے کہ جو پستیاں ہیں ہمیشہ بلندیوں کو گھورتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک کسی شاعر نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ بے ہنر لوگوں نے پھر مانگا میرے فن کا ثبوت، بے ہنر لوگوں نے پھر مانگا میرے فن کا ثبوت، آ میری سچائی کی خوشبو میرے لفظوں میں آ۔ اب اسٹوڈنٹس اس شعر کا ایک اور پہلو بھی ہم لے سکتے ہیں، ایک اور معنی بھی ہم لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو بے ہنر لوگ ہیں وہ خوشامد یا دوسرے بہت سے غلط راستے اختیار کر کے آگے تو نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ شاعر کہتا ہے کہ وہ منہ پہ تو چڑھتے ہیں، یعنی وہ کامیابی تو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں، اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو ان کی یہ جو خامیاں ہیں یا ان کا جو بے ہنر ہونا ہے وہ بہت جلد ان کی جو حیثیت ہے یا ان کی جو اصلیت ہے یا ان کی جو نااہلی ہے اس کو بے نقاب کر دیتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ جبکہ جو با ہنر یا اہل نظر لوگ ہیں وہ دونوں لوگوں کے دلوں پر ہمیشہ راج کرتے ہیں، لوگ ہمیشہ انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس شعر
کی یہاں پہ جو تشریح ہے اس میں ہم ایک غالب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، انہوں نے بھی یہاں پہ بے ہنر لوگوں کی حقیقت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اب شعر نمبر 5 دیکھیے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ جوں نور نظر کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کے نور کی طرح، جوں کا مطلب کی طرح، نور نظر آنکھ کا نور۔ تو ہی سے یہاں پہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی رہنما تو ہی ہوتا ہے، یہاں پہ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ جو جوں یا کی طرح کے الفاظ ہیں یہ تشبیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہ ایسے حرف ہیں جن کو ہم حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور وہ چلتے ہوئے ٹھوکروں سے بچتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی ہدایت اور کرم ہمارے لیے وہ کہتا ہے کہ بہت اہم ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بے شک دنیا میں رہنمائی صرف اللہ کی ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی جو ہے وہ ہم مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہمیں اپنے برے اور بھلے کی کیونکہ کچھ خبر نہیں ہوتی، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے جنہوں نے ہمیں زندگی کے حقائق کا شعور بخشا، پھر نیک اور بد میں انہوں نے ہمیں تمیز سکھائی، اور پھر ہماری آخرت کو سنوارنے کے انہوں نے طریقے بتائے۔ اور جو خدا کی ذات ہے وہ اپنے لطف و کرم سے ہماری رہنمائی جو ہے اس کا اہتمام وہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کہیں بھٹک نہ جائے اس لیے وہ ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ تو خواجہ میر درد کا ایک اور شعر بالکل انہی الفاظ میں ہے، وہ بھی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جوں نور نظر تیرا تصور، جوں نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے خدا یہ تیرا عظیم احسان ہے کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم کا شعور بخشا اور پھر آنکھ کے نور کی طرح ہماری رہنمائی کی، ورنہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو کسی راستے سے واقف ہی نہیں تھے، اور زندگی کی جو کٹھن حقیقتیں ہیں، جو راہیں ہیں، ان پر کامیابی کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے اندر کوئی سکت نہیں تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم تو یہ بھی نہیں جان سکتے تھے کہ کون سا راستہ کامیابی کا اور کون سا راستہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تو صرف ہماری جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے، اور تو ہی ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے دکھا سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ رہنما تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، ہم جدھر بھی جاتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب شعر نمبر 6 ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے، شب و روز کا مطلب ہوتا ہے دن رات۔ جو آہ ہے یہاں پہ افسوس کے لیے کہتے ہیں، افسوس کے لیے یہ ہم آہ کا جو کلمہ ہے یہ کہتے ہیں۔ اور جو ہے سو کا مطلب ہوتا ہے پس۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دن رات ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، خدا جانے یہ سب کہاں جاتے ہیں۔ تو اس تشریح میں خواجہ میر درد اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات اسرار سے بھری پڑی ہے، یہاں ہر جو انسانی ذہن ہے اس میں طرح طرح کے سوال ابھرتے رہتے ہیں،
اور یہ جو تجسس ہے یہ انسان کو اشیاء کی حقیقت جاننے پر آمادہ کرتا ہے، اور یوں یہ کشمکش اور جو تلاش ہے وہ انسان کے لیے نئی راہیں کھول دیتی ہے۔ جیسا کہ حالی نے کہا تھا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اسی تجسس کے سبب انسان جو ہے وہ کائنات کے کئی رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر تجسس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ چیزوں کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو پھر وہ کئی طرح کے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور جو درد ہیں وہ ایک صوفی شاعر ہیں، وہ تو کائنات کا مطالعہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کے اسرار و رموز سے وہ واقف ہو جائیں اور حقیقت تک پہنچ جائیں۔ تو اس شعر میں وہ جو شاعر ہے وہ موت کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ موت جو ہر ذی روح کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، موت انہیں کہاں لے جاتی ہے۔ ایک اور شعر میں خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہنستے بستے جو لوگ ہیں وہ آئے دن موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ لوگ ہم سے بچھڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ جب انسان کے ذہن میں اس طرح کے سوال ابھرتے ہیں تو پھر ان کے جواب کی جو تلاش ہے ان میں وہ انسان رہتا ہے، اور جد و جہد اور لگن جو ہے وہ آخرکار اسے کئی رازوں سے واقف کروا دیتی ہے۔ جب آدمی اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ یہاں انسان کو مختصر سے وقت کے لیے بھیجا جاتا ہے اور پھر اسے اگلی منزل سے واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ پھر اگر یہ دنیا فانی ہے تو پھر اس دنیا سے کیوں دل لگایا جائے۔ جو لوگ مرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں وہاں کی بھی کچھ ضروریات ہوں گی، ان کی بھی کچھ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اب شعر نمبر 7 ہے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تا قیامت کا مطلب ہوتا ہے قیامت تک، اور جو عالم کا مطلب یہاں پہ دنیا، اور عوض کا مطلب ہے یہاں پہ بدلے میں یا اپنی جگہ کوئی متبادل چیز، ٹھیک ہے، کوئی آلٹرنیٹ۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے درد ہم اپنے بدلے اس دنیا میں ایسا اثر چھوڑے جا رہے ہیں جو اہل جہاں کے دلوں سے تا قیامت نہیں مٹے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ایک اس شعر میں جو شاعر ہے وہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنے فن کی عظمت، اپنے کلام کی جو تاثیر ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو ایسے شعر کو ہم تالی کا شعر بھی کہتے ہیں، تے عین لام چھوٹی یہ، یعنی ایسا شعر جس میں شاعر اپنی تعریف بیان کرتا ہے اس کو تالی کا شعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو درد ہیں وہ ایک صوفی شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انہیں تصوف کے تصوف کا بہت اہم ایک مقام حاصل تھا۔ جو ان کا زمانہ ہے وہ خواجہ میر درد کا بہت معتقد تھا، یعنی دلی کے جو بادشاہ تھے وہ ان سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ وہ زندگی بھر لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کا درس دیتے رہے جو خواجہ میر درد تھے، اور ان کے دلوں میں محبت الہی کی جو شمع ہے وہ روشن کرتے رہے۔ اور خواجہ میر درد اس کے علاوہ لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں بتاتے رہتے تھے، سیدھی راہ کی طرف انہیں گامزن کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ خود ایک باعمل انسان تھے، باعمل صوفی تھے، اور ان کا جو دل ہے وہ درد دل سے معمور تھا، اس لیے ان کی جو تعلیمات تھیں وہ ایک خاص اثر رکھتی تھی، لوگوں پر ان کا کلام جو وہ بہت اثر کرتا تھا۔ یہاں پہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں
کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے درد ہم اس دنیا میں ایسا اثر چھوڑے جا رہے ہیں جو قیامت تک نہیں مٹے گا. ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں مگر ہماری جو یادیں ہیں وہ یہاں باقی رہیں گی. اور ہم نے توحید کا جو دیپ یا جو چراغ جلایا ہے، جو معرفت کی شراب لوگوں کو پلائی ہے، جو امن اور محبت اور علم و حکمت کا درس دیا ہے، اس کا اثر تا قیامت رہے گا، اور لوگ اس سے اپنی جو زندگیاں ہیں وہ سنوارتے رہیں گے. اور ہم اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے عوض ایسا اثر چھوڑے جا رہے ہیں جس سے دنیا میں ہمارا تذکرہ زندہ رہے گا. ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں یاد کریں گے، اور ہمارے اثر سے ہمیشہ جو لوگ ہیں وہ فیض یاب ہوں گے، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت زندہ جاوید رہے گی. ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اشعار کی صورت میں وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نصیحت کا ایک ایسا سرمایہ چھوڑے جا رہے ہیں جس سے قیامت تک لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے. ہم اپنے عوض شاعری کی صورت میں الفاظ کی، وہ کہتا ہے کہ ایسی اثر انگیزی چھوڑے جا رہے ہیں کہ ہم مٹ بھی جائیں گے تو ہمارا نام اور کام کبھی بھی نہیں مٹے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک میر تقی میر کا خوبصورت شعر ہے کہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں. تو اسٹوڈنٹس آج کی یہ جو بقیہ 5 اشعار تھے ان کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہو گئی. اور اب اسٹوڈنٹس آپ نے اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ غزل بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور لیکچر کو بار بار سنیں اور ہیلپنگ بک سے بھی پڑھیں، اور پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیں. اب میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے. آمین. اللہ حافظ.